اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، انٹرسیکس جنہیں کہتے ہیں، خواجہ سرا، ان کے کوئی حقوق ہیں اسلام میں؟ تو ہم اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اسلام میں ہر مسلمان کے حقوق متعین ہیں۔ کوئی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے حقوق بالکل واضح ہیں۔ بالکل اسی طرح انٹرسیکس، چاہے وہ مردانہ خواص زیادہ رکھتا ہے یا زنانہ خواص زیادہ رکھتا ہے، یعنی مردوں کی مشابہت ہے اس میں یا عورتوں کی، تو اس کے حقوق اسلام میں متعین ہیں۔ مردوں کے ذات اس کا زیادہ تعلق ہے، یعنی اس کے اوصاف کا، تو اس کا حکم مردوں والا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ اس کے اوصاف کا تعلق ہے تو اس کا حکم عورتوں والا ہے۔ رہ جاتا ہے ایک بہت ریئر کیس، خنثی مشکل، جسے ہماری اسلامی فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں، اور جسے کہہ سکیں کہ اس کی جو صنف ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ واضح نہیں ہوتی کہ اس کا مردانہ خواص والا پلڑا بھاری ہے یا زنانہ خواص والا۔ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کون سے اوصاف جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور غالب ہیں، تو اس کو وہی حکم ملے گا، مردوں والا حکم ملے گا یا عورتوں والا حکم ملے گا، اور اس حکم کے مطابق اس کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو عام افراد کو میسر ہیں۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ خواجہ سراؤں کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہیں، وہ بالکل اپنی نارمل زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو پہلے بھی ممکن تھا اور آج کے دور میں تو عین ممکن ہے۔ 99% جو کیسز ہیں ان میں علاج ممکن ہے، اور یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں، جو ماہرین ہیں ان امراض کے، وہ بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کا علاج عین ممکن ہے۔ اگر بالفرض اگر ان کا علاج نہیں بھی ہوتا تو وہ اسی طرح اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جو فالٹ ہے وہ تو ان کے جنسی اعضاء میں ہے نا، تو باقی تو وہ نارمل ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، وہ اپنی زندگی نارمل بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم یہ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ایسی کوئی اویئرنس، آگاہی نہیں دی گئی، جہالت کی وجہ سے۔ جو بہت سی جہالتیں جس طرح ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس طرح ایک جہالت یہ بھی تھی کہ ایسے بچے جن کے گھروں میں پیدا ہو جاتے، ایسا بچہ پیدا ہوا تو اس کو گھر میں رکھنا اس کو عار سمجھا گیا، اور پھر گھر سے نکال دیا گیا اس کو، اور وہ پھر بے رحمی کا شکار ہوا، ایسے مجرموں کے پاس چلا گیا، یا پھر وہ خود اپنے اس نقص کو مد نظر رکھتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو کر خود ہی معاشرے سے کٹ آف ہو گیا، اور ایسے مجرموں کے اور ان لوگوں کے پاس چلا گیا جنہوں نے اس کو بدترین زندگی، ناچ گانا اور پھر غیر فطری اعمال میں ملوث کر کے خود اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا، اور ان کی زندگی اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال کیا۔ تو یہ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ مل جل کر یہ کام ہوا ہے۔ ہماری حکومت کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ہمارے ایسی قانون سازی کرتی کہ ایسے جو افراد ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے پاس رہیں گے، اور ماں باپ ان کو اپنے گھر سے نکال نہیں سکتے ہیں، اور ایسے افراد اپنے گھر سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کو ان کے گھروں میں باقاعدہ طور پر پورے حقوق حاصل ہوں گے، اور جو کچھ جس طرح معذور بچے ہوتے ہیں، معذور افراد ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی معذوری کی وجہ سے ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل کیا جاتا ہے۔ تو علاج معالجہ نہ ہونے کی صورت میں پھر ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا اور ان کو وہ سہولیات مہیا کی جاتی، ان کو ان نقصانات سے بچایا جاتا جو معاشرے میں عموماً ان کی اس معذوری کی وجہ سے انہیں درپیش ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کرنے کی بجائے پہلے تو ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے ان کے زیر اثر بہت سارے اڈے ایسے چلتے رہے جہاں ایسے معذور افراد کی معذوری کا فائدہ اٹھایا جاتا رہا، اور انہیں فحاشی اور عریانی میں مبتلا کر کے ان کا جنسی استحصال بھی کیا جاتا رہا۔ اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ بجائے اس کی اصلاح کے، ٹرانسجینڈرز کے نام پہ ایک ایکٹ جو ہے وہ پاس کر لیا، جس میں خواجہ سرا یعنی جو انٹرسیکس
حقیقی طور پر جو معذور ہیں ان کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو انٹرسیکس افراد یعنی کہ خواجہ سرا ہیں ان کی تعداد بالکل تھوڑی ہے، اور یہ بھی ایک بہت آپ ہوشربا انکشاف سمجھیں کہ 2017 میں پاکستان کی مردم شماری ہوئی سرکاری طور پر، اور اس کے جو نتائج ہیں سرکاری طور پر جو پیش کیے گئے اور ظاہر کیے گئے 2017 میں، یہ ہمارے اس نام نہاد اور یہ بدنام جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے آنے سے پہلے کے سال، یعنی 2018 میں وہ قانون پاس ہوا، اور اس سے ایک سال پہلے 2017 میں سرکاری طور پر مردم شماری کی گئی، اور اس مردم شماری کے جو نتائج ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کی تعداد، اور میں یہاں یہ خواجہ سرا لفظ تو اپنی طرف سے بول رہا ہوں، وہاں تو وہی جو ایکٹ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹرانسجنڈر، وہ لفظ استعمال ہوا کہ جو ایسے افراد ہیں ٹرانسجنڈرز ان کی تعداد 2744 ہے۔ اب آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ تعداد بھی حقیقی خواجہ سراؤں کی نہیں ہے، بلکہ ان میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مرد تھے اور وہ بطور عورت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خود اپنی خواہش سے یا پھر کسی یعنی ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا اور پھر ان کو خواجہ سرا بنا دیا گیا، خود ساختہ خواجہ سرا ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اگر حقیقی تعداد آپ معلوم کریں 2017 میں وہ چند سو بنے گی، یعنی چند سو جو حقیقی خواجہ سرا تھے جو پیدائشی طور پر جنسی نقص کے حامل تھے، وہ چند سو تھے۔ باقی سب کو شامل کر کے جو اس وقت لوگ کچھ چھپ چھپا کر اپنی شناخت بدل لیتے تھے کمائی کرنے کے لیے یا پھر جرائم میں ملوث ہونے کے لیے یا کسی طرح بھی، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور اس پر بھی آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی، یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی، آپ کو اس کے بارے میں تحریریں لوگوں کی مل جائیں گی، صحافیوں کے بعض کالم بھی آپ کو مل جائیں گے کہ یہ جو کمیونٹی ہے جس کو خواجہ سرا کمیونٹی کی کہا جاتا ہے، اس میں بھی حقیقت میں جو خواجہ سرا تھے بہت تھوڑے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ خود ساختہ خواجہ سرا ہیں جن کو آپریشن کر کے یا دوائیاں دے کر وہ خود یا کسی نے ان کو ایسا بنا دیا۔ تو بہرحال یہ 2744 کی تعداد 2017 میں سرکاری طور پر ٹرانسجنڈرز کی شو کی گئی کہ 2744 یعنی 3000 بھی نہیں ہیں جن میں حقیقی خواجہ سرا اور نام نہاد خواجہ سرا، حقیقی پیدائشی طور پر جنسی نقص کے حامل اور بعد میں اپنے آپ کو مرد سے عورت اور یا عورت سے مرد بنانے والے لوگ شامل ہیں، ان کی تعداد 3000 سے بھی کم ہے۔ لیکن یہی تعداد جب 2018 کے بعد اچانک بڑی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم اتنے چھوٹے طبقے کی بات کریں جو اس وقت 2744 ہیں، تو اس کے بعد 5 سال آپ لگائیں تو آج آپ اس کو ڈبل بھی کر لیں، بالفرض ڈبل بھی کر لیں تو 5000 بنیں گے۔ تو 5000 افراد ہیں صرف پاکستان میں جو حقیقی خواجہ سرا، جن میں بہت کم ہیں، اگر سب کو حقیقی مان لیا جائے تب بھی وہ 5000 کے قریب تعداد بنے گی۔ تو ایسے افراد کی فلاح و بہبود یا ان افراد کا تحفظ دینا پاکستان میں موجود لاکھوں مدارس اور اداروں میں سے ایک ادارے جو ہے نا اس کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ آسانی سے ایسا کام کر سکتا ہے اور اس کا بیڑا اٹھا سکتا ہے کہ جتنے بھی خواجہ سرا ہیں میرے ادارے میں آئیں اور میں ان کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ بہت سارے ادارے پاکستان میں ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مدارس جو ایسے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو ایک مدرسہ ہی ان کو سنبھال سکتا ہے، چہ جائے کہ پورے پاکستان میں ہی ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور اس کے لیے قانون بھی پاس ہو گیا اور اس قانون میں بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں۔